السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فقال الملأ الذین كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 27ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کے 4 الزامات کا تذکرہ فرمایا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اب ایک تو نیچ ہیں، حقیر ہیں، اور پھر یہ کہ بے سوچے سمجھے آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تمہاری کسی قسم کی برتری کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے جو سردار تھے، ان کی یہ آگے سے کٹ حجتی ملاحظہ کیجئے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، کیا مطلب آپ کے پاس کوئی بادشاہی نہیں ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر وحی نازل ہو؟ اور پھر آپ کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی معاشرے کا اونچا طبقہ نہیں ہے، ہائی سوسائٹی نہیں ہے، کلچرڈ، ایڈوانسڈ، ماڈریٹ اور کھاتے پیتے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی رائے کا کوئی خاص ادب اور خاص احترام نہیں کیا جاتا، اور ہمارے ذہن کے مطابق وہ کوئی اصحاب الرائے نہیں ہیں کہ جو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ آپ جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ہم سے کسی اعتبار سے بھی افضل نہیں ہیں، اور بل نظنکم کاذبین، آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں نا کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، تو ہماری تو سوچ یہ ہے کہ آپ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کی طرف سے سیدنا نوح علیہ السلام پر اعتراض تھا اور آپ کے پیروی کرنے والوں پر اعتراض تھا، اور اصل میں یہ ان کی جہالت اور علم کی، عقل کی قلت کی دلیل ہے، اس لیے کہ حق اور باطل کا یہ معیار نہیں ہے کہ پیروی کرنے والے کس طبقے کے یا کس لیول کے یا کس معیار کے لوگ ہیں۔ حق جو ہے وہ بنفس ہی صحیح ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی اونچے درجے کے لوگ کریں یا حقیر لوگ کریں، امیر کریں یا فقیر کریں، اور پھر ابتدا سے لے کر ہی
حق کی یہ انفرادیت رہی ہے، حق کا یہ طر امتیاز رہا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو معاشرے میں کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ سورہ زخرف کی 23ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ کہ اسی طریقے سے جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس مناسبت سے بادشاہ جو تھا روم کا ہرقل، اس کی داستان لے کر آئے ہیں جو ابو سفیان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے بارے میں۔ تو ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے اشراف ہیں، اونچا طبقہ ہے یا کمزور لوگ ہیں، تو ابو سفیان جھوٹ نہیں بول سکا، اس نے کہا جی کمزور لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء اور رسولوں کی پیروی کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی پیروی ہمیشہ کمزور اور معاشرے کا نچلا طبقہ ہی کیا کرتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا بدترین غبی انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو فراموش کر کے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کو ٹھکراتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بھی لے کر آئے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی ہے اس نے اس دعوت کو ٹھکرایا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام پر 4 اتہامات لگائے۔ سب سے پہلا، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ عقیدہ کہ انبیاء انسان نہیں ہو سکتے، قرآن ایک الہامی کتاب ہے، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ نوح علیہ السلام نبی تو نہیں ہیں، انسان تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، اور یہی عقیدہ اہل مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ ہم ان کو انسان تو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالات بدلے، حالات نے پلٹا کھایا۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو انبیاء اور رسل ماننے کے لیے تو تیار ہے لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرق دونوں میں کوئی خاص نہیں ہے۔ تو پہلی تہمت کہنے لگے جی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نہ تو فرشتے ہیں تو نہ ہی کوئی آپ ایسی مخلوق ہیں جو ہم سے الگ ہو، تو ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ پر وحی جو ہے وہ آ سکتی ہے، آپ کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس بات سے خوف زدہ تھی، ان کے سردار اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر ہم نے ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا تو ہماری چوتراہٹ جاتی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کی پیروی کرنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ کمزور لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسری تہمت جو نوح علیہ السلام کی قوم نے لگائی وہ کیا ہے؟ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا، آپ کی پیروی کرنے والے تو یہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں، آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ اگر دین کی طرف کوئی آدمی آتا ہے تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ غریب ہے نا،
تو غریب آدمی اللہ کی طرف نہیں جائے گا تو اور کس طرف جائے گا؟ حالانکہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی طرف آنا صرف غرباء فقراء مساکین کا ہی حق ہے؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نزدیک غریب ہونا جرم اور عیب تصور کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ غریب آدمی اس کے پاس تو سوچ اور فکر نہیں ہوتی۔ تیسری تہمت جو نوح علیہ السلام کی قوم نے لگائی وہ یہ تھی وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ بتائیے آپ کو ہم پر فضیلت کس وجہ سے حاصل ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک، میں ذرا تھوڑا سا دوسری طرف بات کرنا چاہوں گا کہ آپ تو نبوت اور رسالت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نہ آپ کے پاس دولت، نہ آپ کے پاس چودراہٹ، نہ آپ کے پاس سیم و زر کے خزانے، تو آپ کو کس وجہ سے ہم اپنے اوپر افضلیت دیں؟ آپ کو کس وجہ سے نبی اور رسول مانیں؟ وہی دنیاوی معیار پھر آ گیا۔ اور چوتھی اور آخری تہمت یہ لگا دی بل نظنکم کاذبین، آپ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں 100% بات ہے کہ آپ کی یہ دعوت ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی، ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس بنیاد پر آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ یہاں جو بات خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی ان گنت لا تعداد بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولنے والی کتاب ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب جو کہ ہر دور میں، ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتی ہے۔ آج بھی اگر میں اور آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں تو لوگوں نے دین کو تولنا شروع کر دیا دنیاوی معیارات پر، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مشقت اٹھا کر سب سے کم آمدنی والا مزدور جو ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم دین ہے۔ بڑی دردناک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، لوگ آج اپنے بچوں کو دین کی طرف لاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا مالی طور پر اس معاشرے میں مقام کیا ہے، کہ ایک فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھانے والا ٹیچر، ایک ٹیوٹر، وہ 5,000 10,000 روپیہ فی مضمون لیتا ہے اور 1 گھنٹہ پڑھاتا ہے، اور اس نے 10 جگہ پڑھانا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف 5 وقت کی نماز، وہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، گرمی ہو یا سردی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب گرمیوں میں عشاء کی نماز رات 9 بجے کے قریب ہوتی ہے اور فجر صبح 3:15 بجے کے قریب ہوتی ہے، تب بھی اس آدمی نے وقت پر اذان کہنی ہے، جماعت کروانی۔ پھر جمعہ، اس کی تیاری، اس کا خطبہ، اور خطبہ اس انداز سے ترتیب دینا ہے کہ لوگ یہ بھی نہ سمجھیں کہ مولانا سیاست کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ مولانا کو دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر عیدین کی نمازیں، پھر ہمارے جنازے، پھر ہمارے نکاح، اور اس سے آگے جا کے پھر کچھ لوگوں نے تو اس سے بڑی نیکی کی ہوتی ہے علماء کرام کے ساتھ، اور وہ یہ کہ مسجد کی صفائی ستھرائی بھی، انتظام و انصرام بھی، مسجد کی بتیاں کیوں فالتو جل رہی ہیں، مسجد کے واش روم کیوں صاف نہیں۔ تو جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ کر کے بھی عالم دین کی حالت یہ ہے کہ اس کے گھر میں بمشکل 2 وقت کا کھانا پکتا ہے، تو کون اپنے بچوں کو دین کی طرف لائے گا؟ اور ہم نے یہ معیار خود قائم کیے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جو آج بھی ان تمام حالات کے باوجود دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ یہ شروع سے لے کر وتیرہ رہا ہے لوگوں کا کہ انہوں نے برتری اور افضلیت کا معیار تقوی، پرہیزگاری، علم یا دین نہیں بلکہ دنیا کو بنایا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ سچ جھوٹ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة
معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات مبارکات 28، 29 اور 30، اور ان تینوں آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر قوم نے 4 تہمتیں لگائیں، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے ان 4 تہمتوں کا جواب 3 مختلف انداز میں دیا۔ محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور مجھے میرے اللہ نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، اور وہ رحمت تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، تو کیا میں زبردستی وہ رحمت تمہارے گلے منڈ دوں جبکہ تم اس سے کراہت کا اظہار کر رہے ہو، بیزار ہو؟ اے میری قوم، میں اس کے عوض تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ایمان والوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں آیات مبارکات کی تفسیر میں بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بینۃ سے مراد دلیل، برہان اور یقین ہے، اور سچی نبوت ہے، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور امیت علیکم سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ قوم نبینہ تھی، نہیں، ان کے سامنے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، حق ان کے سامنے تھا، وہ اسے پہچان نہیں سکے، بلکہ انہوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ انلزمکموہا، کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں زبردستی یہ نعمت ہدایت جو ہے وہ تمہارے گلے مونڈ دوں۔ اور اگلی دونوں آیات مبارکات کا مختصر مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے میری قوم، میں اگر تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں تو میں اس کے عوض تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میں تو اپنے اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ اور یہ جو ایمان والے ہیں غرباء، فقراء، مساکین ہیں بے شک، لیکن میں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، میں انہی کے ساتھ بیٹھوں گا، یہی میرے ساتھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی 52ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے۔ سورہ کہف کی 28ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ استقامت اختیار کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے میچیے گا نہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام پر 4 الزامات لگائے تھے، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے نبوت کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبوت کے اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے ان کو مخاطب کیا، یا قوم، اے میری قوم، یہ ایک ادب کا جملہ ہے، اور ان کو سمجھایا کیا کہ میرے اللہ نے مجھ کو حق دیا ہے، میرے پاس
نبوت موجود ہے، رسالت موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تم اس کی قدر نہیں کر رہے، اور اگر تم اس کی قدر نہیں کرتے تو میں زبردستی تو تمہارے گلے یہ مونڈ نہیں سکتا، تمہیں زبردستی تو ہدایت کی طرف بلا نہیں سکتا۔ اہل علم نے یہاں سے ایک بڑا پیارا استدلال کیا ہے کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، انبیاء کا کام صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انلزمکموہا عربی ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کیا ہوتا ہے؟ سوال ہو، سوال کا جواب سوال کے اندر ہو اور جواب نفی میں ہو، کہ میں زبردستی تمہارے گلے نہیں اس کو ڈال سکتا، اس لیے کہ ایمان جو ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، زبردستی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو تھا پہلا جواب۔ دوسرا جواب، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، کہ یاد رکھو میرے سامنے کوئی مالی مفاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے خاص طور پر اہل ثروت مالدار لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی لالچ ہے، بلکہ دین کی دعوت لالچ سے بالا تر ہو کر دی جاتی ہے، اور اسی شکل میں اسی صورت میں اس دعوت کے اندر اثر ہوتا ہے۔ تو میرا تو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تم شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ۔ اور تیسرا جواب، اور وہ یہ ہے کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ جو ضعفاء کمزور میرے پاس ایمان کی لا کر اکٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں کسی بھی شکل میں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہے لوگوں کو جانچنے کا، پرکھنے کا، وہ تقوی اور ایمان ہے۔ تمہارا دنیاوی معیار دولت، لیکن اللہ تعالیٰ کا معیار تقوی ہے۔ اس لیے اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ان ایمان والوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی کا ایک تسلسل کہ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، بڑی پیاری بات رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو غرباء فقراء مساکین ایمان لا کر میرے ارد گرد جمع ہے نا، اصل میں اللہ کے نزدیک ان کی عزت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو میں ان کو اپنے آپ سے دور کیسے کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس حوالے سے بہت کچھ رکھا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، لمبی حدیث میں مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال ہمارے سامنے رکھا جو علم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک قریب آتا ہے، ایک تھوڑا سا شرماتا ہے، اور ایک دور رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا جو پہلا تھا وہ اللہ کے قریب آیا، اللہ نے اس کو بھی دین کے قریب کر دیا۔ دوسرے نے اللہ سے شرم کی، اللہ نے اس سے بھی شرم کر دی۔ اور تیسرا منہ پھیر کر چلا گیا تو رب کائنات نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ دین کا مزاج ہے کہ شروع سے لے کر ہی دین کو قبول کرنے والے بنیادی طور پر غرباء، فقراء اور مساکین رہے، اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دین کی طرف آنے والا طبقہ زیادہ تر کمزور لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں زیادہ تر دولت مند، ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ جناب ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ غرباء فقراء مساکین کے لیے مسجدیں الگ بنا دیں، ان کے لیے سلسلے الگ رکھیں، لیکن دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد سب سے پہلے جن صحابہ کرام کو جمع کیا وہ یقیناً غرباء فقراء مساکین تھے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عزیز تھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، ان تینوں آیات مبارکات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کے اعتراضات کا بڑا مسقط جواب دیا، اور اس جواب کے مقابلے میں قوم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔